اس ویڈیو میں ہم آپ سے لیلا اور مجنون کا تعارف کروائیں گے۔ لیلا کا تعلق سعودی عرب اور مجنون کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں تھے۔ انہیں مجنون کا لقب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ لیلا مجنون بنیادی طور پر عربی الاصل داستان ہے۔ اس میں بیان کردہ کردار تاریخی طور پر ثابت مانے جاتے ہیں کہ لیلا مجنون دو حقیقی شخصیات تھے۔ مجنون کا اصل نام، جس کا اصل نام تصور کیا جاتا ہے، قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے، اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کی سردار کا بیٹا تھا۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ نظامی گنجوی کی قصہ لیلا مجنون کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے، تب ہی ان میں باہمی تعلق پیدا ہوا۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے میں بکری چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ قیس کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی تھی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی تھی، مگر استاد کی چڑی قیس کی ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کی ہاتھوں پر ہوتا تھا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور قیس کی گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا نے مدرسے سے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن اچانک ہی قیس کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہوا۔ اس نے لیلا کی ہاتھ مانگ، مگر لیلا کے باپ نے انکار کیا۔ لیلا کے بھائی تبریز نے مجنون کو مارنے کی کوشش کی، مگر مجنون نے اسے قتل کر دیا، جس پر مجنون کو سرعام محبت کی اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کی مارنے پر سمسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کی قتل کا قصہ نہیں، اور کچھ عرصے بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر مجنون پاگل سا ہو جاتا ہے۔ جامع الازہر شعبہ اردو کی سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنون کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر طہ حسین نے خیال ظاہر کیا کہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ، جو عرب کی نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنون ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کی سردار کا بیٹا تھا۔ وہاں کا ایک گوارچٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ مجنون نے لیلا پر شاعری کرتی ہوئی ایک جگہ لکھا ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کی وسط میں چمک رہا ہے، وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہے کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کی والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران قبیلہ ثقیف کی ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا سے شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کیا۔ مجنون اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کی والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہ رہا۔ لوگوں نے مجنون کی باپ کو سے مشورہ کیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے مکہ لے گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کی جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما،
تو ملوح کیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اسے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کر لی، مگر لوگوں نے پکڑ لیے۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر کیس کی باپ ایک بار پھر لیلا کی باپ کے پاس گئے تاکہ اسے لیلا اپنے بیٹے سے شادی کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی کیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ کیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا، اور پھر ایک دن صحرا میں نکل لیلا کو آوازیں دیتے پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ اس حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی اور اس کی پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی گھر والی صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہی۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی کی ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعر تھی اور یہی چیز ہے جس نے اسے محبت بھرے اور قصے کو ایک المیہ بنایا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تو تھا کہ یہ محبت شادی پر منتج ہو جائے اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا بس کہاں چلتا تھا۔ یہ چھوٹی سی تحریر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں اس لیے شیئر کی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ لیلا کون تھی، مجنون کون تھا، اس کا تعلق کون سا تھا، اور کیا ان کی محبت میں شادی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ واقعہ فراڈ ہے، لیکن یہ دراصل ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا اثرنامہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔